علماء و مفکرین۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام جعفر صادق کب پیدا ہوئی تھی؟ 80 ہجری میں۔ والد کا نام حضرت امام محمد باقر تھا، دادا کا نام امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ امام جعفر صادق کے والد کا نام کیا تھا؟ امام محمد باقر، دادا کا نام امام زین العابدین علی بن حسین رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہما۔ والدہ فاطمہ، امام جعفر کی والدہ کا نام کیا تھا؟ فاطمہ۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے والدہ فاطمہ۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نانی اسماء بنت عبد الرحمن کا بھی اس خاندان سے تعلق ہے۔ نانی کا تعلق اسماء بنت عبد الرحمن، ننیال خاندان علم و فضل کی بلند مقام پر فائز ہے۔ ننیال خاندان علم و عمل اور تقوی پرہیزگاری کا بہترین نمونہ تھے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کس چیز کا بہترین نمونہ تھے؟ علم و عمل اور تقوی پرہیزگاری۔ ہمیشہ سچ بولنے کی بنا پر الصادق کے نام سے مشہور ہو گئے۔ امام جعفر صادق۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ میں بھی امام مانا جاتا ہے۔ فقہ امام جعفر صادق۔ سیاست میں حصہ نہیں لیا، امام جعفر نے سیاست میں حصہ نہیں لیا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب والد کی جانب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدہ کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ امام جعفر صادق کا سلسلہ نسب والد کی جانب سے علی رضی اللہ عنہ سے اور والدہ کی جانب سے کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ کبھی عراق بھی چلے جاتے اور ہٹے تھے، لیکن ان کی مستقل رہائش مدینہ میں رہی۔ 148 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ امام جعفر صادق نے کب وفات پائی؟ 148 ہجری میں مدینہ منورہ میں۔ قبرستان کہاں پر ہے؟ جنت البقیع۔ حضرت حسن بصری کی قبر مبارک بھی اسی جگہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کا نام کیا تھا؟ نعمان بن ثابت، نعمان ثابت کنیت ابو حنیفہ۔ 80 ہجری میں عراق کے شہر کوفہ میں پیدا ہوئے۔ امام ابو حنیفہ کہاں پیدا ہوئی؟ 80 ہجری میں عراق کے شہر کوفہ میں۔ امام شعبی رحمۃ اللہ کی رہنمائی پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حصول علم کی طرف توجہ کی۔ امام ابو حنیفہ نے کس کی رہنمائی پر حصول علم کی طرف توجہ دی؟ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی پر۔ پھر اس دور کے عظیم عالم دین حماد بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کر لی۔ امام ابو حنیفہ نے کس کی شاگردی اختیار کر لی تھی؟ عظیم عالم دین حماد بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی وفات کے بعد ان کے علمی جانشین بنے۔ شاگردوں میں کون ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ظفر رحمۃ اللہ، امام محمد رحمۃ اللہ کو بہت زیادہ شہرت ملی۔ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے کن کو شہرت ملی؟ امام ابو یوسف، امام ظفر، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ بیان کردہ مسائل کی تعداد لاکھوں میں۔ امام ابو حنیفہ کے بیان کردہ مسائل کی تعداد کتنے ہیں؟ لاکھوں میں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی ذہانت عطا کی تھی، مطلب بہت زیادہ ذہین تھا۔ دین کے مسائل کو زیادہ تر عقلی دلیلوں سے واضح کیا۔ امام ابو حنیفہ نے دین کے مسائل کو زیادہ تر کن چیزوں سے واضح کیا؟ عقلی دلیلوں سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے۔ امام ابو حنیفہ تابعی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے علم حاصل کیا۔ بلند علمی مقام کی بنا پر آپ رحمۃ اللہ کو کوفہ کا جج بنانے کی پیشکش کی، لیکن آپ نے قبول نہ کیا۔ حق گوئی کی وجہ سے حکمران نے 2 بار آپ رحمۃ اللہ کو قید و بند میں رکھا۔ امام ابو حنیفہ کتنی بار جیل گیا تھا؟ 2 بار۔ 150 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد میں قید کی حالت میں وفات پائی۔ 150 ہجری میں
آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں قید کی حالت میں وفات پائی۔ بغداد کی خیزران نامی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ امام ابو حنیفہ کہاں پر دفن ہے؟ خیزران نامی قبرستان میں، خیزران بغداد میں۔ 6 بار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ ادا کی ہے۔ امام ابو حنیفہ کی نماز جنازہ کتنے بار ادا کی؟ 6 بار۔ امام مالک رحمۃ اللہ، امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ 93 ہجری میں مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی میں پیدا۔ آپ رحمۃ اللہ کے دادا مالک ابن ابو عامر صحابہ رضوان اللہ علیہم کے شاگردوں میں سے تھے۔ دادا کا نام کیا تھا؟ امام مالک کے دادا کا نام کیا تھا؟ مالک ابن ابو عامر۔ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ حدیث کے علم میں بھی ماہر تھے۔ حدیث کے مشہور کتاب الموطا آپ رحمۃ اللہ نے مرتب فرمائی۔ امام مالک ابن انس نے کون سی کتاب مرتب فرمائی تھی؟ الموطا، جو علم حدیث پر لکھی جانے والی پہلی کتاب۔ علم حدیث پر لکھی جانے والی پہلی کتاب کون سی ہے؟ الموطا، جو امام مالک نے لکھی ہے، موطا۔ امام مالک رحمۃ اللہ لوگوں کو اہل مدینہ کے طریقے پر چلنے کا کہتے ہیں۔ ہزاروں شاگردوں نے آپ رحمۃ اللہ کی وسیع علم سے استفادہ کیا۔ شاگردوں میں ابن شہاب زہری، امام اوزاعی، امام ثوری، امام شافعی سمیت بلند علمی مقام رکھنے والے لوگ شامل ہیں۔ مدینہ منورہ میں 179 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ امام مالک ابن انس نے کب وفات پائی؟ 179 ہجری میں۔ جب علماء کا تذکرہ ہو تو ان میں امام مالک رحمۃ اللہ ستارے کی مانند چمکتے ہیں۔ جب علماء کا تذکرہ ہو تو ان میں امام مالک رحمۃ اللہ ستارے کی مانند چمکتے ہیں۔ جو شخص بھی صحیح حدیث کا علم حاصل کرنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کوئی امام مالک کے پاس جائے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کے والد کا نام ہے امام محمد باقر۔ امام جعفر رحمۃ اللہ نے زندگی کا زیادہ تر حصہ گزارا مدینہ منورہ میں۔ بلند علمی مقام کی بنا پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ منصب کی پیشکش کی جج کی۔ الموطا تصنیف ہے امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ کی، جو حدیث کی پہلی کتاب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ابن انس کے دادا مالک ابن ابو عامر شاگردوں میں سے تھے۔ صحابی کے